اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ عزاداران امام، سٹی آف نالج ڈیلس کی 6th مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس، چہلم کے دن گزرنے کے بعد یہ مجلس عشرہ اربعین تھا، 1448 ہجرہ تھا۔ ان کلمات کے اوپر مسلسل میں 5 دن سے آپ سے معروضہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے، وہ یہ تمنا ہے کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کرے۔ ضرور ہوگی بھائی اگر آمین بولیں گے تو، دل میں رکھ کے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہوئے۔ ایک چیز یاد رکھو، دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں۔ ہمیشہ آمین زور سے بولے، ہو سکتا ہے تمہاری آمین سے کوئی تمہارا پڑوس میں جو ہے وہ بھی آمین بولے، تم ذریعہ بولو۔ یہ وہ خواہش ہے جو 1200 سال لگ بھگ 1200 ایئر سے ہر شیعہ کرتا، ہر امام کا چاہنے والا کرتا، فیا لیتنی فیا لیتنی فیا لیتنی فیا لیتنی، کہ کاش ہم، اور جب یہ مخصوص ایام آتے ہیں تو اب خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ عاشورہ آئے، یہ ایام آئے، کوئی ایام مخصوص جو ایام، اس میں دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی مولا حسین کا ساتھ دیتا۔ ایک ایک کی دعا پوری ہوگی انشاءاللہ اگر دل سے کہو۔ میں عورتوں کو بھی بولوں، دل سے بولو گے تو تمہاری دعا ایکسپٹ ہوگی۔ زبان کی نوک سے مت بولو، ٹپ آف دی ٹنگ سے مت بولو، پریکٹس سمجھ کے مت بولو، حقیقت سمجھ کے بولو، یقین کے ساتھ۔ آج ایک واقعہ آئے گا امام کا کہ جس میں امام نے خود کہا کہ وہ یقین ہوتا تو میں آ کے تمہاری فوراً ہیلپ کروں۔ تو اس یقین کو، اس فیتھ کو پیدا کر، اس بلیف کو اپنا اسٹرانگ کر۔ میں بار بار 5 دن سے بولتا ہوا اور آج کی میری آخری مجلس، تو کوشش کرو کہ دعا جب مانگو، کوئی دعا مانگو، کوئی دعا مانگو۔ دیکھیے دوستو، اللہ نے کہا کہ تمہاری آواز کو میں سنتا ہوں، وہ غلط بول رہا۔ ہر کی آواز سنتا ہے، کافروں، مشرکوں، مسلمانوں، مومنوں، جو اس کا بندہ پکارتا ہے وہ سنتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا کہ میں سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو پورا کروں، میں تواب الرحیم، میں غفور الرحیم، میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ پکارو تو، وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ پکارو، just once، دل سے پکارو۔ اگر تم نے دل سے پکارا تو تمہاری آواز پہنچے۔ اب رکاوٹیں آپ بولیں گے پھر میں اتنی دعائیں کر رہا میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو۔ زبان تمہاری پاک نہیں ہوگی، زبان پہ حرام زیادہ ہوگا، زبان پہ گناہ کبیرہ غیبتیں ہم کر رہے ہوں گے، کئی ریزن سے۔ بعض وقت تو یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بندے تیری آواز اتنی پسند ہے تو پکارتا جا، میں سنتا جاؤں۔ اس کی محبت دیکھو یار، اس کی محبت دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری آواز ملے، ویسے میں بنوں کہ میری آواز اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے۔ اور دعا کے مفہوم کو معصوم نے واضح کیا، صرف بولا نہیں دعا کرو، خود کر کے بتا۔ جن کو جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے نہیں، وہ ہاتھوں اٹھا کے دعا کرو۔ مولا کو کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز مولا کی ہے، ٹھوکر میں کائنات ہے، لیکن اس کے باوجود علی نے 24/7 دعائیں مانگی، اور ہم کو درس دیا کہ جب میں علی جیسا بندہ دعا مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہو؟ تم کیوں نہیں مانگتے؟
اس لیے کہ دعا سارے غرور کو توڑتی ہے، سبحان اللہ، تمہارے تکبر کو توڑتی ہے. جو بگ نوز ہے نا وہ ٹوٹتا ہے. دعا مانگنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا ہے. یہاں تک کہ کربلا کا پیغام بھی وہی، شب عاشور کیا ہو رہا، پوری رات اس کی عبادت میں اور دعائیں مانگ رہے تھے. یہ نہیں مانگ رہے تھے کہ ہماری جان بچ جائے، یہ مانگ رہے تھے دین بچ جائے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہیں بول رہے تھے کہ اللہ ہماری زندگی بچ جائے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس سے رزق پاتے. مشہور آیت ہے قرآن کی، وقت کم ہے اس لیے میں نہیں پڑھ، صرف میں نے ترجمہ پڑھا. اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں ہماری راہ میں قتل ہوتے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، ہمارے پاس سے رزق پاتے. جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی، شہداء کربلا کے، تو انہوں نے اس آیت کو لہجہ دیا، انہوں نے اس آیت کو آواز دی، آیت چلنے لگی، آیت بولنے لگی، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے. ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرکز یقین حسین تھا جو زندگی دے دے کے زندگی بانٹا. کیا سن رہے ہیں؟ کربلا میں زندگی بٹی ہے، زندگی بٹی، خود آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے جان کو دیا. اور یہ پیغام ہم کو بھی، میں یہ نہیں بتا کہ آج آپ بھی جان دے دو، نو نو نو، آج جان دینے کا زمانہ نہیں. آج اپنی جانوں کی حفاظت کرنا ہے، حفاظت کر کے اپنے امام کے لیے تیار ہو کہ امام آئے تو تم ان کے ساتھ نصرت کرو، خود جان دینے کی ضرورت نہیں. بہر تو کربلا ایک پیغام ہے. آج آخری مجلس ہے تو میں کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں. کربلا ایک زندگی ہے، کربلا ایک حیات ہے، کربلا تمہارے ذہنوں کو کھولنے کی چیز. کربلا ہمارے کانشیس کو ہلاتی ہے کہ تم ڈم بن کے زندگی مت گزارو، بلکہ ڈو سم تھنگ فار اسلام، ڈو سم تھنگ فار امام حسین. آپ اپنے اپنے طریقے سے کریں، اپنے اپنی وجہ سے کریں، کچھ کریں. میں بار بار بول رہا ہوں میرے یوتھ کو، میں بار بار بول رہا ہوں جو سٹی آف نالج میں بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھ، پوری دنیا سن رہی مجھے میسیجز آ رہے، میں سب کے لیے میسیج دے. جہاں تم ہو وہاں پہ اپنے امام کے لیے کچھ کرنا ہے. امام کے لیے کرو گے تو تمہارا نام بھی رہے گا، تمہاری زندگی بھی رہے گی. اور جب تک تم ہو اس وقت تک تو ٹھیک ہے، غور سے سنو، اس وقت تک تو ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی تم کو اس کا فائدہ پہنچے. کوئی ایسا انویسٹمنٹ اپنے مولا حسین کے پاس کر کے جاؤ کہ جب تک حسین کا نام باقی ہے تمہارا انویسٹمنٹ باقی رہے گا. اب مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ کی بات کروں، 2 سال سے آ رہا ہوں، شاندار ماشاءاللہ امام بارگاہ، دل خوش ہوتا ہے. میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، ہر شہر میں جا کے پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ مولا حسین کا صدقہ ہے. بیماری کے بعد بھی فائن الحمدللہ. ممبر پہ آ جاؤ تو وہی حسینی بن جاؤ. زندگی اور موت کا تو مولا حسین زمین بالکل ٹھیک ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. ہر سینٹر میں جا کے الحمدللہ الحمدللہ یہ مظلوم بیوی کا صدقہ جا کے پڑھا پوری دنیا میں. یو نیم دا پلیس، پورا افریقہ سے لے کے امریکہ سے لے کے کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے ہندوستان سے لے کے پاکستان سے، پوری انڈین پڑھا، پاکستان چکوال تک جا کے پڑھا. کوئی گیا چکوال؟ کوئی چکوالی ہے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ جی ہو، بہترین ماتم کرنے والے چکوال کی سنگت، کیا بات ہے. تو سبحان بہترین ماتم کری. ماتم ہماری پہچان ہے، یاد رکھو. ماتم سالن کے منہ پہ تماچا ہے. ماتم ہمیشہ کرو، ماتم سے تکلف نہیں کرتا. میں خود ماتم بارہ میں ماتم پہ نہیں گیا تو کہیں جا کے بہترین امام بارگاہ آپ کے سامنے ڈیلس میں، ہر امام بارگاہ بہترین ہے. میں یہ نہیں پتا وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے نا. کوئی ایسا انویسٹمنٹ جنہوں نے بھی کیا، آئی ڈونٹ نو کس نے کیا، کیا کیا، کون کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ معلوم کرنا. میں صرف یہ بتانا چاہتا کہ اگر تم امام کے لیے کوئی انویسٹ کرو گے، اس سے بہتر انویسٹمنٹ کیا تھا؟ دنیا کے بنگلے بنا لیے زمین کے اوپر، وہ بنگلے جب تک رہیں گے آپ رہیں گے بنگلوں کی ویلیو ہے، اس کے بعد کوئی اور انجوائے کر رائٹ.
امام بارگاہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک امام بارگاہ ہے تمہارا اکاؤنٹ اللہ کی بارگاہ میں کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. تم مر بھی گئے، تمہاری جتنی مجلسیں ہو، تسبیح پڑھی جائے، سجدے ہو، نمازیں ہو، جو بھی عبادت ہو، اکاؤنٹ تمہارا. ہمیشہ ذہن میں رکھ کہ میں کچھ کروں. میں مثال دیا یہاں اس لیے کہ یہاں پڑھ تو کام کرو. کام کرو گے تو ہمیشہ رہو. اس لیے کہ چہلم آ گیا، چہلم گزر گیا. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 40 حسین کی کامیابی کا اعلان، وکٹری کا اعلان. عاشورہ میں شہید ہوئے، چہلم میں پھر کامیابی آ گئی. اب قیامت تک یہ کامیابی. اس لیے کہ جن ظالموں نے سر مبارک کو لے لیا تھا، ان ظالموں کو دینا پڑ گیا اور مجبور ہو گئے دینے کے اوپر. حسین کا سر کربلا آ گیا. یہ شہید علی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے حسین کے پیغام کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ راستوں میں انقلاب آ گیا، ریولوشن آ گیا. ایون شام میں انقلاب آ گیا. یہ شہید علی نے وہاں سے سر مبارک کو لے کر آ کے، اور صرف سر مبارک کو نہیں بلکہ یزید کے محل میں مجلس حسین کی بنیاد ڈال کے بتا دیا کہ جیتے ہم ہیں، تو نہیں. یزید کے محل میں مجلس کر کے بتا کہ حسین کی مجلس کی امپورٹنس کیا. یہ ہماری ذمہ داری کہ مجلسوں کو زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں کہ آج مجلسیں ختم ہو گئی تو گھروں میں بیٹھ جاؤ اور وہی تو ہو گیا کیا نہیں. 8 ربیع الاول تک جہاں آزاداری ہو رہی وہاں جائیے، شرکت کیجیے. ہو سکتا ہے یہی تمہاری بخشش کا سہارا ہو، یہی تمہاری زندگی کو بڑھا دے. بچوں کو لے کے جاؤ. ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ بچوں کو تیار کرو. بچوں ایک فوج کو تیار کرو، ایک جنریشن کو تیار کرو. اگر تمہارا جنریشن تیار ہو گیا نا، جب بچہ آتا ہے مجلس میں اور آ کے وہ آزاداری کرتا ہے، اس کا اجر اس کی ماں کو، اس کے باپ کو ملتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ حسین کا خزانہ کھلا ہوا ہے. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے، صرف مانگنے کا. جتنا تم مانگو گے اتنا ملے گا. یہ در ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی، اس کو خدا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی، اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. سر بات پڑھ لیں محمد جس نے اب تو معبود کے رشتے کو بتایا، اس کا نام علی. جس نے سجدے کر کے دنیا کو بتایا کہ میں کون، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. محبوب ترین بندے کا نام. اسی لیے جب بھی اور یہ بھی بولا گیا کہ کیا مولا کے نام سے مانگ سکتے؟ 100% مانگ سکتے، 100%. علی سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو؟ خاموش ہو گئے نہیں. ارے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہو نا. کافر مشرکین، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، کافر مشرکین باسز سے نہیں مانگتے کہ انکریمنٹ کرا دے. یہ فکر کو نکالو. یہ مانگو جب تم اپنے والدین سے مانگ سکتے. کافر مشرکین سے مانگو. کہ تم خدا سمجھ کے مانگ رہے؟ ہم تو علی کو خدا کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے، بندہ سمجھ کے مانگ رہے. اگر میں کہتا ہوں مولا سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ علی کی بارگاہ میں جا کے فریاد نہیں کرو گے تو کس سے مانگو گے؟ یہ وہ در ہے کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں تقدیریں نہیں بدلتی. ایک لمحے میں تقدیر بدلتی، پکار کے تو دیکھو. بس وجود امام پہ یقین کرو، رکھنا ہمیشہ ایگزسٹنس آف امام. یہ علی کا بیٹا ہے. بس میں آ گیا اپنی ٹاپک. 20 منٹ کی مجلس ہو گئی. ہمیشہ یاد رکھو اپنے امام کے وجود پہ. آج کے دور کا جو علی، آج کے دور کا جو حسین ہے، آج کے دور کے جو محمد ہے، ان سے مانگو. زمانے کے امام سے just try to get close to your امام. اگر تم کلوز ہو جاؤ گے تو ہر چیز تمہاری. آج اگر موقع ملا تو میں عریضہ دوں گا. یہ عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب کا، پیج نمبر 401 کا.
پیج نمبر 401 سے 402 تک اس عریضے کے بارے میں کہا ہے کہ لوگوں کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں دعائیں قبول. امام کا جواب آیا. آپ حیرت نہیں کریں, حیرت بالکل نہیں کریں کہ 6 گھنٹے میں کیسا آ سکتا, ایک لمحے میں آ سکتا. آج امام کا جو واقعہ پڑھوں گا اس میں امام کا خود جملہ ہے کہ اگر تم خلوص سے پکارتے تو میں اسی وقت آتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میرا امام موجود ہے, لیکن میری ٹاپک امام نہیں ہے, بات آ گئی اس لیے پڑھ آخری متی سے کنکلوڈ کر. ہم سب بولتے ہیں کہ میرا مولا ہے, لیکن کتنا ہم امام کو رجوع کرتے, کتنا ہم امام کے پاس جاتے. دوستو یہ اگر بندے چاہنے لگے, چاہنے والے امام سے قریب ہونے لگے نا, لٹرلی آپ یقین کرو میری بات کہ دنیا اور آخرت تمہاری ہاتھ اگر امام سے تم کلوز ہو گئے. اس لیے کہ کوئی اور سے کلوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام, پھر دیکھو تمہارے لیے راستے بنتے کیسے. تو یہ عریضہ جو ہے گوہر یگانہ کتاب کا, جس کو بھی چاہیے مجھے واٹس ایپ کرو, میں بھیج دوں گا انشاءاللہ کہ کیسا دنیا میں جا جا بتایا گیا. وہ یہ عریضہ بہت ہی ریکمنڈڈ عریضہ ہے. کتاب کا ریفرنس دے رہا گوہر یگانہ, پاکستان سے جو چلی, اس کے پیج نمبر 401 سے 402 پہ یہ ایگزام موجود ہے. اس کو لکھنا ہے بس اپنی حاجات کے لیے, رزق کے لیے, بیماریوں کے لیے, صحت کے لیے, شادی کے لیے, مطلب یو نیم اٹ. امام تو سب کا سننے والا ہے, ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے. ایگزسٹنس آف امام, اب سنو بس میں آ گیا. ایگزسٹنس آف امام, یقین امام پہ کہ امام موجود ہے, یہ کتنا یقین. یہ تو سب کو معلوم ہے امام موجود ہے. ہمارا بلیف کتنا ہے کہ امام موجود ہے اور مولا دے رہا. وہ بلیف کو اسٹرانگ کرو. اب میں آپ کو ایک تاریخ کا, نبیوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں کہ امام کا وجود کتنا ضروری ہے اس دنیا کے لیے, اس کائنات کے لیے. غور سے کہ امام کا وجود, ایگزسٹنس آف امام, یہ کتنا ضروری ہے. اگر آج آسمانوں سے رحمتیں آ رہی, زمین سے رحمت آ رہی, آپ کی دعائیں قبول ہو رہی, آپ کی زندگی چل رہی, تو صرف اور صرف امام کی وجہ سے چل رہی. کچھ لوگوں نے بے شک کہا, بس سمجھ میں آئی بات. اب تاریخ کا ایک واقعہ سن, مشہور واقعہ ہے, کسی اور کا نہیں, نبی صالح, نبی کا, اس نبی کا واقعہ ہے, نبی صالح کا. بہت ہی مشہور ہے, میں نے بھی بہت پڑھا ہے. نبی صالح وہ نبی ہے جو یمن اور فلسطین کے درمیان وہ ایریا میں تھے, اور ان کی جو امت تھی اس وقت کا جو ایک جابر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا بولتا, وہ اس کا زمانہ تھا. انہی لوگوں میں نبی صالح کو اللہ نے بھیجا. مشہور نبی ہے صالح نبی, جن کا ناخہ مشہور, ناخہ صالح. تو جب ایک عید کا دن تھا تو وہ حاکم, وہ ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا ہوتا, وہ بھی آیا. کئی لاکھ لوگ تھے اور وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے. اس وقت اللہ نے وہی کی صالح کو کہ صالح اللہ نے صالح, غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ بات ہے. صالح نبی کو حکم دیا کہ اے صالح تم اعلان رسالت کر دو, میری وحدانیت کا اعلان کر دو. تو اتنے بڑے مجمع میں صالح نبی نے کہا کہ پروردگار میری آواز سے بہت کمزور ہے. کہا تم گھبراؤ مت, تم اعلان کرو, میں تمہاری آواز کو سب کے کہا. صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر. تو نبی صالح نے حکم الہی تھا, نبی معصوم نبی, پلیز غور سے سنو. عورت مرد سب کھڑے, آپ ایک ٹیلے کے اوپر آئے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ ایک. ایک ہنگامہ مچ گیا کہ وہ حاکم بیٹھا ہوا ہے سامنے, بادشاہ جو رولر تھا, اس کے سامنے نبی صالح نے کھڑے دیا, کوئی خدا نہیں سوائے لا الہ وحدہ لا شریک لہ. کہا پکڑو اس کو, پکڑ کے لایا. ایگزسٹنس آف امام کی بات کر رہا ہوں. صالح اس حاکم کے سامنے, اس نے کہا کہ میں تو تم کو جانتا ہوں, تم تو, تمہارا نام صالح ہے نا, یہ بولو تم نے یہ اعلان کیا کیا کہ کوئی خدا نہیں, تم جانتی نہیں میں خدا ہوں. جب پیسہ آ جاتا خدا بولنے لگتے. یہ یاد رکھو ہمیشہ, پیسہ مانگنا بری بات نہیں ہے کہ اللہ مجھے دولت مند بنا,
لیکن دولت مند بنایا تو میری ماں ختیجہ کی طرح بنا. یہ یاد رکھو. بھائی سمجھ میں بری بات نہیں. بولو کہ ختیجہ کی طرح مجھے دولت عطا کہ حلال ہو اور دین کے لیے میں کام کر سکوں. ورنہ یہی دولت جتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون اور نمرود اور شداد اور جتنے سب پیسے آنے کے بعد کیا. اس لیے مت مانگو بھائی. یہ مت بولو ٹریلین ڈالر میں بنا دے. بولے میں ایمان کے ساتھ رہوں، ایمان کے ساتھ دنیا میں رہوں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں. سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں تم یہ اعلان کیا کر. انہوں نے کہا، سارے نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں، رسول. تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، تم کیسے بن گئے نبی؟ اللہ نے تم کو کیوں بنایا؟ تم تو ایک غریب آدمی ہو، اگر اس کو بنانا ہی تھا تو مجھے بناتا. کیا بات ہے. پیسے والوں کا مزاج دیکھو، رنگ دیکھو. تو کہا اس کو بنانا تھا تو مجھے کیوں نہیں بنا، تم نے کیوں بنایا، تم تو بہت غریب ہو. انہوں نے کہا اس سے پوچھو. اب سنیے معجزہ. یہ پہاڑ تھا، ماؤنٹین تھا، اس کے سامنے یہ کھڑے رہ کے گفتگو ہو رہی تھی اور سارا مٹا سامنے. میں بہت شاک کر دیا اس کو. اس نے کہا سالے اگر تم نبی ہو اور خدا تمہارا وحدہ لا شریک ہو، سب سے بڑا ہے، تو اپنے خدا کو بولو کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کیمل، فیمیل کیمل کو پتا کرے، پہاڑ ماؤنٹین میں سے نکل اور اس کے بال ریڈ ہونا چاہیے، سامنے بے حجاب ہو. بہت کوئی بات بول دیا میں. ریڈ بال ہونی چاہیے اور وہ پیدا باہر آتے ایک بچے کو پیدا کرے. اونٹنی ایک بچے کو پیدا کرے، فیمیل ہو. سالے نے کہا میرے خدا کے لیے یہ امپاسبل نہیں ہے، لیکن کیا یہ کرے گا تو تو مان لے گا اس کو، اپنی خدائی چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا بالکل چھوڑ دوں، میں تیرے خدا کو مانوں. امپاسبل سوچ رہا تھا، پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا مشہور واقعہ ہے. میں اس کو بہت شوق کر رہا. تو نبی، روایت کا جملہ ہے کہ نبی صالح نے ہاتھوں کو بلند کیا. ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، پہاڑ میں ایک زلزلہ آ گیا، ایک گرجدار آواز آئی اور ایک اونٹنی کیمل کا سر باہر آ گیا. یہ عجیب معجزہ تھا. قرآن نے اس کو سارا ریکارڈ کیا اور جیسا ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا ویسی سر تھا. اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ سوچے گا بنائے گا وہ کن فیکن کا معاملہ ہے. اونٹنی باہر. اچھا کتنی بڑی تھی اونٹنی کی سائز کیا رہتی؟ 6 فٹ 7 فٹ، آئی ڈونٹ نو. اور یہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ بہت بڑی چاہیے. تو روایت کے جملے ہیں کہ 20 فیٹ، قصص الانبیاء سے روایت پڑھا، 20 فیٹ لمبی تھی، سر تھا، عجیب جانور بن کے آیا تھا. باہر ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا. آتے ہی اس نے حاکم نے کہا مجھے ایک بچہ بھی چاہیے. کچھ دیر کے بعد ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا اور بچہ پیدا ہوتے کہ ماں کے اطراف گھومنے لگا. کئی لوگوں نے ایمان لایا اور ان لوگوں نے کہا او سالے تم بہت بڑے جادوگر. کافروں کا یہ پرانا اعتراض ہے، ہمارے رسول پہ بھی کیا تھا. تو بات اب یہ اونٹنی اور یہ بچہ رہتا تھا. پورے یمن میں ہنگامہ مچ گیا کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا. معجزہ تو نہیں کہا کہ اور اب لوگوں نے پلان کرنا شروع کیا کہ اس کو پیک کر دے، ختم کر. اور نبی سارے روک رہے تھے، دیکھو کبھی اس اونٹنی کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں، ورنہ عذاب آ جائے. چلتا رہا. ایک دن میں بہت شوق کر دیا. ایک دن سالے نبی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تبلیغ کر رہے تھے. ادھر لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ اے سالے آپ کی جو اونٹنی تھی اس کے بچے کو ان لوگوں نے ختم کر دیا. بس سالے اونٹنی نہیں، اونٹنی کو ختم کیا. جیسی کہا ختم کیا، انہوں نے کہا میں نے منع کیا تھا عذاب آئے. فوراً پوچھا بچہ کہاں ہے؟ محمد والے محمد صلوات. محمد والے محمد صلوات. آخری بندی سے پیزا کیا لے، پیزا کیا لے. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے ورن. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آخری صلوات پڑھے آواز بلند صلوات. تو دوستو نبی صالح نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ چند مہینے کا بچہ تھا. لوگوں نے کہا کہ نبی خدا اس بچے نے جیسی ماں کو قتل کیا, بچے نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور اس پہاڑی پہ چلا. صالح نے کہا فوراً بچے کو پکڑو, لا کے اپنے درمیان میں رکھو, ورنہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا, تم لوگ سب ہلاک ہو جاؤ. تو میرا سوال یہ کہ نبی صالح کم درجے کا نبی, ان کا ناخا, اس ناخے کا بچہ جب عذاب کو روک سکتا, عذاب کو روک سکتا اس کا وجود, تو آج آپ کیا سمجھ رہے دنیا میں جو عذاب رکا ہوا تو صرف اس لیے رکا ہے وجود فرزند زہرا کی. میرے امام کے وجود کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اگر امام کو ہٹا لے ختم ہو جائے گی. تو اب اس کا یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات کہ ہم اس امام کے مانو, تو اس امام کے لیے کچھ کرو. سلامتی ہے امام کی, اگر کوئی نماز روز پڑھتا ہے تم یقین کرو بیماری آئے گی اور چلی جائے, تم سلامت رہو. اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے, اگر میں کسی کی سلامتی کی دعا کر رہا تو آپ بھی سلامتی کی دعا کرو. یہ اخلاق ہے اور امام تو مرکز ہے اخلاق کے. اگر تم ان کی سلامتی کی دعا کرو گے تو امام تمہاری سلامتی کی بھی دعا کرو. تو امام کی سلامتی کی نماز روز پڑھنا, زیارت آل یاسین جو روز پڑھنا. میں نے لاسٹ میں بولا تھا یہ زیارت کے بارے میں, زیارت آل یاسین کوشش کرو پڑھنے, اور یہ زیارت اربعین کنٹینیو پڑھو. آج جو آپ نے پڑھی یہ 8 ربیع الاول تک پڑھو, اس کے بعد پھر مجھے واٹس ایپ کرو. آپ خود بولیں گے کہ کیا ونڈرز, کیا کیا حالات بدلے, کیسی کیسی دعائیں, کیسی کیسی آبسٹیکل جو زندگی میں وہ سب ختم. دوبارہ تو امام کا وجود سب سے بڑی چیز ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس وجود ہے امام. اب یہ واقعہ سنو, یہ واقعہ 200 سال پرانا ہے, جسٹ 200 ایئرس یا 250 سال پرانا, اور یہ کہیں اور کا نہیں ہے, بحرین کا ہے. بحرین سبھی جانتے ہیں کہ ایمریٹ ہے, سعودیہ کے بالکل قریب. وہاں پہ اس واقعے کے بعد سے شیعت اتنی پھیلی کہ آج وہاں 80% شیعہ ہیں, 80%. لیکن پرابلم کیا ہے, حکومت بنی امیہ کی ہے, لیکن شیعت ہر طرف پھیلی. اس واقعے کے بعد اس واقعے میں سننا کہ امام کا ملاقات اور جواب کیا. بس آج میری پوری 6 مجلسوں کا یہ کنکلوژن. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. یہ واقعہ بہن بڑا مشہور واقعہ, آپ نے سنا ہوگا لیکن آج میرے منہ سے سن. اتنا مشہور ہے کہ بحرین میں 200 یا 250 سال پہلے کی بات, وہاں شیعت بہت کم تھی. 10% شیعت, لائک 1000 2000 3000 4000 ٹوٹل پاپولیشن, اور سارے کے سارے دشمنان اہل بیت. اور وہاں پہ برٹش رول تھا, انگریزوں کا ایک واسرائے جس کو آپ بولیں گے وہ رہتے تھے وہاں, وہ حکومت چلا. اور لیکن ان کا جو پرائم منسٹر تھا وہ دشمن ہے, شدید دشمن ہے. لیکن آپ ایک چیز اور کرو, اگر کوئی دشمنی کرتا ہے نا اس کا راز فاش ہو ہی جاتا. کوئی دھوکہ دے گا کسی کو تو اس کا دھوکہ ختم ہوگا ضرور. یہ جو پرائم منسٹر تھا اس نے صبح صبح انار سمجھتے ہیں آپ, سب اردو سپیکنگ, انار کو 5 یا 6 انار لے کر آیا دربار میں. پرائم منسٹر یا منسٹر لا کے دربار میں رکھتا ہے اس واسرائے کے سامنے, رکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو رابسی لوگ ہیں نا, یہ لوگ ان کا عقیدہ دیکھو اور اللہ کی طرف سے یہ معجزہ دیکھو کہ جھاڑ کے اوپر جو انار آئے اس پہ نام میرے مولا کا نام چوتھے نمبر پر, پہلے کسی اور کے نام تھے, میں نام نہیں لیتا. آپ کو پتا ہے کون تھے؟ مولا کا نمبر چوتھے پہ. کہا یہ لوگ علی کو پہلا مانتے ہیں, دیکھو اللہ کیا بھیج رہا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, جا کے دیکھو, میں ان کے مزار پہ گیا ہوں, یہ پورا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے, بڑا مشہور واقعہ. میں شارٹ کر کے پیش کروں. تو آپ ان شیعہ علماء کو بلاؤ اور اس کا جواب مانگو. اس نے ہمارے علماء کو بلایا جس کے صدر تھے, سب سے بڑے تھے, شیخ محمد علی یا علی محمد.
وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے. اب سن آئے تو اس وزرائے نے انار سامنے رکھ کے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم کیا ہے. تو کہا یہ تم کیسے مانتے ہو رسول کے بعد؟ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. انہوں نے کہا نہیں اللہ نے تو یہ بتایا. یہ ایمباس ہو کے انار کے اوپر ایمباس ہو کے یہ نام آئے پورا ایسا لگ رہا تھا کہ چھاڑ پہ لگے ہیں پورا ایمباس. تو کہا اس کا جواب دو. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ اس نے زور دیا کہ نہ میں زور دے کے کہا اگر تم جواب نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دوں گا پھر تم کو بھی ایسی ماننا پڑے. دوستو ہمیشہ یاد رکھو امتحان تو ہر وقت ہے لیکن ایمان کا امتحان نہ ہو. دعا کرو کہ اللہ ایمان کا امتحان نہ لے. بہت سب اس سمے تمار تھے. کتنا بڑا ان کے اوپر ہوا تھا کمیل ابن زیاد. کتنا بڑا امتحان تھا. اگر نہیں بولو گے تو زبان کاٹ دیں. لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے اپنے ایمان کے. کربلا والے جیسے ڈٹے رہے ایمان کے. ہم ایمان پہ اگر کمزور ہو جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ. تو کہا اگر نہیں آؤ گے تو تمہیں مار دیں. اب یہ گھبرا گئے. کہا پورے شیعوں کو قتل کر دیں گے 10,000 ورنہ ایسا مانو. انہوں نے کہا اچھا ایسا کر give me 3 days time. بس 3 دن مانگا. اٹھ کے آئے اپنی بستی میں. آج بھی ان کا بہت بڑا مزار ہے میں جا چکا ہوں. گئے پورے علماء کو جمع کیا مومنین مومنات کو جمع کیا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چھاڑ پہ انار ایسے کیسے آئے اور یہ بول رہا کہ ایسا مانو. انہوں نے سب نے پلیز غور سے انہوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت بہترین ہم رجوع کرنا امام کو. امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. امام کے علاوہ ہمارے مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا. سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ 10,000 میں جو سب سے زیادہ پائس لوگ تھے جس میں ایک شیخ محمد تھے محمد علی اور 2 کو چھوڑو. کہا کہ دن بھر روزہ رہو شام میں صحرا میں چلے جاؤ ڈیزرٹ میں اور امام سے استغاثہ کرو. آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہو استغاثہ. یہاں پہ بھی کر سکتے 24/7 تم استغاثہ کرو لیکن وہ یقین پیدا کرو. تو فرسٹ کیا آیا پلیز میری طرف فرسٹ کیا آیا روزہ رکھ. پوری قوم روزہ رکھ 8-10,000 جتنے رکھ سکتے تھے رکھا. اس کے بعد ایک صحرا میں گیا رات بھر مولا سے استغاثہ کیا. رجوع کیا مولا کہ مولا آپ آئیے پلیز جواب دو مولا جواب دو مولا جواب دو. صبح ہوئی ایک واپس آیا. پورا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ ملاقات ہوئی. پوچھا تو کہا نہیں ملاقات ہوئی. 1 دن کم ہو گیا صرف 2 دن رہ گئے. سیکنڈ ڈے آیا سیم سٹوری. گئے واپس آئے آنسر. اب آپ اندازہ لگا کہ بچوں کا کیا حال ہوگا ماؤں کا کیا حال ہوگا. کیا گلے کٹنے والے ہیں یا ایمان کو بیچنا ہے؟ اگر ہم علی کو ایسا نہیں مانیں گے تو ہمارا گلا کٹ جائے گا. کھٹ کچھ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے. بڑے آسان تھی. بنو میاں بنی عباس کا زمانہ آپ جان چکے کہ کیسا تھا. اب آخری دن سب روزہ ہے. یہ شیخ محمد علی مغرب کے بعد گئے صحرا میں رات بھر استغاثہ کیا. امام کا بتایا ہوا ایک طریقہ مطلب چھوٹا سا ایک عمل ہی دیتا جو کر رہے تھے. شب نماز پڑھی اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی اس کے بعد زیارت جامعہ پڑھی. یہ 3 چیزیں تھی. اور بھی کئی نمازیں اویا کا نام دو ویا کا نستعین والی نماز پڑھی. کئی عبادتیں کی. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا. ابھی تک امام آئے یہاں تک کہ صبح نماز شب کا ستارہ آسمان پہ آیا. اتنا پریشان کہ میں جا کے بولوں گا کیا. اب کیا ہونے والا ہے کل صبح میں. یا ایمان کو بیچوں یا گلے کٹوا دوں. بس کہتے ہیں کہ آسمان پہ ستارہ بھی آ گیا. میں تڑپ تڑپ کے امام کو بول رہا کہ مولا اگر آپ ہیں تو why are you not coming؟ مولا کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے. ہر بلا سے امام کہتے ہیں کہ بالکل نماز فجر سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ اور آ کے اس نے اور میں اپنے استغاثے میں تھا. سلام کیا. میں نے جواب سلام دیا. پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا آپ جائیے میں اپنے امام کو پکار مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں. آپ اپنا کام کریں.
انہوں نے کہا, آنے والے نے کہا میں تیرا امام. غور سے سنو کہ پوری یہ لے کے جاؤ, پورا سال اس پہ عمل کرو. کہا میں تیرا. تو اس نے شیخ محمد علی نے کہا اگر آپ میرے امام ہیں تو مجھے سوال بولنے کا ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا. یہ تو کمال ہے. کہا میں بولوں گا نہیں, آپ بولیے اگر آپ میرے امام ہیں تو بتائیے کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا محمد علی اتنی پیار سے, اتنے سافٹلی, یہ سب چیزیں سیکھنا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کیسے کریں. کہا محمد علی گھبراتا کیوں ہے, گھبراتا کیوں ہے. تو اس کا جواب دربار میں نہیں دے رہا واس رائٹ, بلکہ اس سے یہ کہنا کہ یہ جو وزیر ہے, منسٹر ہے, اس کے گھر جاؤں گا اور جواب دوں. تو اس کو لے کے گھر جا. اس کے گھر جانے کے بعد جیسے ہی جو گھر میں انٹر ہو, سیدھی سائڈ پہ سٹیپس ہے, زینہ جس کو اردو میں بولتے ہیں, اس زینے پہ چڑھ, رائٹ سائڈ پہ ایک روم ہے, اس میں جانا. اندر ایک بہت بڑا المارہ ہے, اس کے آخری خانے میں جانا. نیچے دیکھنا وہاں پر کچھ آلے بنے ہیں جس میں اندر سے یہ نام امبوس کرے ہوئے. جب یہ اناج چھوٹے ہوتے یہ اس کو پنا دیتا ہے, اور جب اناج بڑھنے لگتے اس پر یہ امبوس. وہاں امام کا جملہ, وہاں جا کے اس کافر کے کفر کو ظاہر کرنا. کافر کے کفر کو ظاہر کرنا. جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب سنو, واقعہ ختم ہو گیا. اب سنو پلیز غور سے. محمد علی نے کہا مولا اگر آپ کو بتانا تھا یہ تو پہلے ہی بتا دیتے. کتنے آرام سے سنیں. آپ کو اندازہ ہے 3 دن سے ہماری حالت کیا ہے. مولا کتنا تڑپ رہا, ہمارے بچوں کا کیا ہے. رات بھر میں جاگتا رہا, رات بھر اعمال کرتا رہا. مولا اگر آپ نے پہلے دن ہی کیوں نہیں بتا دیا, یا مجھے آتے ہی کیوں نہیں بتایا, یہ لاسٹ مومنٹ پہ کیوں. تو امام نے کہا محمد علی اس میں غلطی تیری ہے میری نہیں. اس نے کہا ہماری کیا غلطی ہے. کہ امام نے کہا تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں. تو نے مانگی کیوں 3 دن کی مہلت. کیا تجھ کو ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا. پوری میرے 7 دن کا کنکلوژن یہی. اپنے ایمان کو پختہ کرو, اپنے فیض کو پختہ کرو, یقین رکھو. اگر یقین رکھو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی. شک میں زندگی نہیں ہوتی. ہر دعا کے پیچھے یقین ہو, ہر مجلس کے پیچھے یقین ہو, ہر عزاداری کے پیچھے یقین ہو, ہر ماتم کے پیچھے یقین ہو. کوئی زیارت پڑھو تو یقین کے ساتھ پڑھو. اپنے فیض کا رے, تم تو اس علی کے ماننے والے ہو کہ میرا مولا کہتا ہے میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں کمی نہ ہو. ہمارا فیض کتنا ہے امام کے اوپر, ہم کتنے یقین کے ساتھ امام سے بات کرتے ہیں. یہ افسوس ہے. پورے مجلسوں میں کنفیوژن کہ اپنے یقین کو مضبوط کریں. اس کے بعد دیکھو زیارت پہ جا رہے, عزاداری کر رہے, پورے 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یقین تو معراج پہ جانا چاہیے, آسمانوں پہ جانا چاہیے. کتنی عزاداری کے بعد ماشاءاللہ. لیکن شک میں زندگی مت گزارو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں. تم نہیں, یہ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا. ہمارا یقین اتنا ہو. میں کیا کروں, میری مجبوری کہ میرا وقت ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. یہ بچہ سب سے اچھی صلوات پڑھتا سامنے بیٹھ کے. مولا آباد رکھے, پورا اسلام آباد کا بھرا ہوا ہے. اور وہی کرنے آیا ہو نا, چہلم کرنے آیا. کس کا چہل؟ اس حسین کا چہلم نا, جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. میرے مولا حسین کے لاشے کو ظالموں نے پامال کر دیا. آپ کو معلوم پامالی کس کو کہتے ہیں؟
لاشیں کو لٹاتے تھے، اوپر سے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے۔ جب شب یازدہم شام غریبہ میں سیدانیہ جلی ہوئی قنات میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت یزید کے لشکر والوں نے عمر سعد ظالم سے کہا کہ ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی اس نے اجازت دی، ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے، کہا ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے سردار کا لاشا ہمارے سامنے پامال۔ عمر سے آہستہ نہیں رونا ہے، آخری مجلس ہے، آج تڑپ تڑپ کے رونا ہے۔ تو عمر سعد نے کہا ہر کے لاشے کو الگ کر دو۔ ہر کا لاشا الگ ہو گیا۔ عزیز و حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کے لاشے کو الگ کیا، زہر کے قبیلے والوں نے زہر کے لاشے کو الگ کیا، سعید کے قبیلے والوں نے سعید کے لاشے کو الگ کیا۔ اب عمر سعد کا جملہ سنو، تڑپ کے روگے۔ عمر سعد نے کہا جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الگ کر لے۔ ساری لاشیں الگ ہو گئی۔ ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا جس میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور زینب نے مدینے کا رو کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں حسین۔ اللہ آج چہروں کا پرسہ بی بی قبول کرے۔ رہائی ملی۔ میں آج آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں، منزل تک لے کے جاؤں گا کہ آج ایسا پرسہ ہو سی ایف کے میں کہ شہزادی زینب کے دل کو سکون ملے کہ میرے بھائی کا چہلو۔ تم ایسا پرسہ دو کہ آئندہ سال چہلو میں ہم سب کربلا مولا میں رہیں۔ دوستو، جب رہائی ملی اور ظالم نے رہا کیا اہل حرم کو، چوتھے امام نے جب آ کے شہزادی سے کہا تو شہزادی نے کہا کہ بیٹا میں کہیں نہیں جاؤں، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرے، میں بھائی کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ جب سے میرا بھائی ذبح ہوا میں نے حسین کا ماتم نہیں کیا۔ اور شام کی عورتوں کو بھی دعوت دی گئی۔ شام کی عورتیں بھی آئیں، یہ سوچ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے۔ تو عجیب آ کے حال دیکھا کہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں خاک کے اوپر۔ ان بیویوں میں ایک بیوی جو بیچ میں بیٹھی ہے، اس نے سب کو اٹھا کے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ لوگ گھر گئے، سیاہ پوش ہو کر آئے۔ زینب نے ان بیویوں کو زمین پہ بٹھا دیا، خاک پہ بیٹھ گئی۔ شہزادی نے کہا بیویوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، میرا بھائی مارا گیا۔ اب اس کے بعد تبرکات آئے، ایک ایک سر آیا۔ علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا کہ ہائے میرے لال، ارے شادی کے ارمان تھے، میرے بچے کا سر آیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھ گئی۔ عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ حسین کا سر آیا، بی بی زینب نے لے لیا۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر لیا۔ 2 سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضا نے کہا ایسے مت کہو، ارے یہ زینب کے بچے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اسی طرح پرسا دینا چیلوں کی مدنی سے۔ اس کے بعد چادریں آئی۔ جب چادریں آئیں تو بی بی زینب نے ایک چادر کو اٹھایا، کہا رباب یہ تمہاری چادر ہے، لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر۔ فضہ کو چادر دیا، شہزادی ام کلثوم کو دیا، اس کے بعد اپنی چادر لے لی۔ جب ساری چادریں بڑھ گئی تو ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ بس زینب نے اس چادر کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی لہر پہ گئی اور چادر رکھ کے کہا سکینہ بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی، یہ تمہارے کان کے منہ واپس آ گئے، ہم وطن جا رہے، بیٹی وطن چلو۔ اس کے بعد ہمارے یہاں تیار ہوئی، شہدانیاں سوار ہوئی، زندان پہ قافلہ پہنچا۔
रबाब ने तड़प के खबरे सकीना से लिपट के कहा कि बेटी बड़ी ख्वाहिश थी हम वतन वापस जाए। अब ये काफिला चलता हुआ करबला पहुंचा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। आज लाखों की तादाद में लोग करबला पहुंच के कह रहे हैं सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अजीजों, जब ये करबला काफिला पहुंचा तो उस वक्त बीवियों ने महमीन से पर्दों को हटाया तो अजीब मंजर देखा कि चंद खबरें हैं बस। किसी को नहीं मालूम था कौन सी खबर किसकी है। ज़ैनब ने चौथे इमाम से पूछा कि मेरा भैया कहाँ पर है। इमाम ने इशारा किया। ज़ैनब ने अपने आप को जमीन पे गिराया, खबरे हुसैन पे रुखसारे को रखा, कहा भैया ज़ैनब आई है, भैया तुम्हारा चेहरा करने के लिए बहन आई। अभी आपने मरसिया में भी सुना कि चेहलुम जो करबला में 72 का हो चुका है। दोस्तों, 3 दिन तक मातम होता रहे, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। अब सुनो, जब काफिला चलने की तैयारी हुई मदीने की, मैं आपको मदीना तक लेके जाऊंगा, मदीने की तैयारी हुई तो उस वक्त बीबी ने तड़प के जुमले कहे जिसको मिर्जा दबीर ने अपने मरसे में लिखा कि भैया उठो कजाबे में मुझको तुम ही बिठाओ। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। ज़ैनब की फरियाद कि भैया उठो कजाबे में मुझको तुम ही बिठाओ, भैया मैं बेनकाब हूँ, रहगीरों को हटाओ, रोके कनात अकबर और अब्बास को बुलाओ। अरे खाली है बोल भाभी की, असगर को लेके आओ। सरदार सारे काफिले के आगे होते हैं, तैयार कारवां हुआ और आप सोते हो। कब से तुम्हें पुकार रही है ये कस्ता तरफ, अरे जवाब भी नहीं देते शहर सफर। भैया गले लगा लो तो जाऊं सुए वतन, ज़ैनब मेरी भैया गले लगा लो तो जाऊं सुए वतन। आई निदा सिदारो खुदा हाफिज। बड़ा आवाज रखे, बड़ा आवाज रखे। चेहलुम की बंदी ऐसी होनी चाहिए। काफिला चला मदीने की तरफ। दूर से नाना का मदीना दिखा। शहजादी उम्मे कुलसूम ने मरसिया गए नाना के मदीने, हमारे आने को कबूल न कर। अरे जब चले थे तो गोलियां आबाद थी, बारिशों के साए थे, अब सब लुट गए। बेरून मदीना काफिला रोका गया। चौथे इमाम ने बशीर को बुला के कहा, बशीर मदीने में हमारे आने की इत्तला कर। बशीर सियाह परचम लेके मदीने में दाखिल हुआ, ऐलान कर रहा था कि मदीने वालों मदीना लुट गया, हुसैन ज़िबा हो गए। बशीर कहता है वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक मदरसे के सामने से जा रहा था, जवान हाथों में खुराक लेकर बाहर आए और आके कहा ये बता क्या लिया तुम्हारा वापस आए। बस बस आहिस्ता नहीं लो, आहिस्ता नहीं लो, मैं खत्म करना मत। अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल का चेहरा करोगे। बशीर कहता है कि मैं इत्तला देता हुआ महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। जैसे ही महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, इतना हुजूम था कि मुझे नाखे से नीचे उतरना पड़ा। मैं पैदल चल रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई मेरे दामन को पकड़ के खींच रहा, कोई मेरे दामन को पकड़ के खींच रहा। जो मैंने नीचे देखा तो एक कमसिन बच्चा है जो कुछ पूछना चाहता है। मैंने बच्चे को गोद में उठाया, उठा के कहा बेटा तुम्हारा क्या सवाल है। तो उस बच्चे ने कहा ये बता क्या मेरा बाबा वापस आया। अगर मेरा बाबा वापस आया तो घर जाके नए कपड़े पहन कर उनका इस्तेमाल करूंगा। पूछा तुम किसके बेटे हो, तो कहा मैं अब्बास का लाल हूं, मैं अब्बास का बेटा हूं। नहीं बेटा तुम्हारे बाबा करबला में ज़िबा हो गए। बस बशीर इत्तला देता हुआ मस्जिद नबवी पहुंचा और जाकर ऐलान किया कि मदीने वालों मदीना लुट गया, हुसैन ज़िबा हो गए। बशीर कहता है मस्जिद लोगों से छलक रही थी, हर तरफ हाय हुसैन की आवाजें थी। कहता इतने मजमे में मैंने देखा कि एक रास्ता बनने लगा, लोग रास्ता देने लगे। मैंने देखा एक बीवी है जो मुकम्मल पर्दे में, हाथ में असा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही, आवाज बुलंद हुई ज़ौजाए जनाब अमीर उम्मुल बनीन आ रही है। बीबी उम्मुल बनीन आई, आहिस्ता नहीं रो, आहिस्ता नहीं रो, उम्मुल बनीन आई और आगे कहा ये बता कि जब हुसैन ज़िबा हुआ मेरा अब्बास का था,
ختم کر. 2-3 منٹ میں آپ کا ایگزامن تمام ہے. ایسا پرسا دو کہ بی بی زینب کے دل کو سکون ملے کہ سیب کے میں میرے بھائی کا چہرہ. بشیر نے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا اب یہ لٹا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ مدینے میں داخل ہوگا. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں آپ سنیں. داخل ہوا. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا مسجد نبوی کے سامنے ناخے بٹھائے گئے اور ایک ایک بی بی اتری. عزیزو جب زینب آئی نیچے نانا کی لہر کو غور سے دیکھا اور کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا جدہ. کہا نانا زینب واپس آ گئی لیکن حسین نہیں آئے. اب بیوی کا جملہ کہ نانا نہ محرمہ کا مجمع ہے تو نہ زینب بازو کے نہیں بتا دی. 2-3 منٹ بس 2-3 منٹ. ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. عورتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا. شہزادی زینب مسائل پڑھ کے سنا رہی. اتنے میں آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغریٰ آ رہی. یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا. عزیزوں طرف کے روگے صغریٰ آئی. آ کے شہزادی زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ کہا بیٹی تم نے نہیں پہچانا. مجھے وہ بال ڈبائے ہو گئے. خبر چپ گئی. سامنے صغریٰ بیٹھ گئی. کہ مجھے وہ میرا بابا کیا ہوا، میرا بھائی کیا ہوا. ایک ایک کی شہادت سنائی. اس کے بعد صغریٰ اپنے مقام سے اٹھی ماں رباب کے قریب گئی اور جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی. تو رباب نے کہا کہ بیٹا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میں نے جھوٹا ڈالا ہے، میرا یہ گھر کہاں ہے. تین گانے وہ بھی ذبح ہو گئے. اس کے بعد صغریٰ نے کہا اے بوڑھی اماں اتنی دیر ہو گئی ابھی تک سکینہ نظر نہیں آئی. بس دوستو زینب وہی بیٹھی ہوئی تھی. کچھ یاد آیا، چہرہ سرخ ہو گیا. اٹھی چوتھے باپ سے کہا بیٹا مجھے ماں کی لہر پہ لے کے چلو. اب فاطمہ کی لہر پہ زینب چلی. گرتی جاتی تھی اٹھتی جاتی تھی. گولیوں کے گھر چلی. جا کے ہاتھ رکھ کے مغرب فاطمہ پہ کہا کہ اماں آپ کی زینب آ گئی. میرے بھائی کے گلے پہ منجر چل گیا. میرا عباس کے ہاتھ کر گئے. میرا بھائی